رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین الاکرمین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن مجید بشمول صحاح ستہ، حدیث و فقہ کے دیگر 100 سے زائد کتب کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی ایک سنہری کڑی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی 9ویں نشست آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہجرت کا 9واں سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے 9ویں سال کے جو اہم ترین واقعات ہیں اس کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ ہجرت کے 9ویں سال بہت سے واقعات پیش آئے، جن میں چند اہم درج ذیل ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کے لیے عاملین کا تقرر، وفود کی بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری، حاتم طائی کے صاحبزادے کا اسلام لانا، عاملین زکوٰۃ کا تقرر۔ 9 ہجری ماہ محرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے عاملین کا تقرر فرمایا اور انہیں قبائل کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ باضابطہ ایک نظام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو قائم کیا، کہ جس کے اندر عاملین کو مقرر کیا جاتا تاکہ وہ قبائل میں مکہ مکرمہ کے اطراف و اکناف کے حصوں میں جائے اور وہاں سے زکوٰۃ وصول کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ لعاب دہن کے فیض سے چشمے کا ابل پڑنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پہنچنے سے پہلے لشکر اسلام سے ارشاد فرمایا کہ کل تم تبوک پہنچنے والے ہو، وہاں تمہیں ایک چشمہ ملے گا، لیکن کوئی شخص اس کا پانی استعمال نہ کرے۔ دوسرے روز جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چشمے کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اس چشمے کا پانی طلب فرمایا اور اپنا چہرے مبارک دست اقدس دھویا۔ اس پانی کو برکت سے نوازنے کے لیے اس میں کلی فرمائی اور حکم فرمایا کہ اسے چشمے میں ڈال دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی مبارک کی برکت سے وہ چشمہ پانی سے ابلنے لگ گیا اور 30,000 افراد پر مشتمل لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ الحمدللہ حاضرین محترم، اس واقعے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کے کنویں کے بارے میں بتلا رہے ہیں، پھر یہ بھی ساتھ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اس کا پانی استعمال نہ کرے، بلکہ پہلے آپ خود اس کا پانی استعمال کرتے ہیں، اس میں آپ کلی فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پانی چشمے میں ڈالا جاتا ہے، جس کی برکت سے اس چشمے کے اندر پانی ابل آتا ہے۔ اور پھر اس لشکر میں اس وقت تقریباً 30,000 افراد موجود تھے، تو وہ سارے کے سارے افراد کو پانی برابر ہو گیا اور کافی ہو گیا، جس سے وہ سیراب ہو گئے۔ سیرت طیبہ کا ایک گوشہ انسانی معاشرے کے لیے فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ محبت و الفت، اخوت و بھائی چارگی، امن و سلامتی کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ و صفات حسنہ کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو متاثر فرمایا۔ اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والا ہر شخص سرکار کے اخلاق حسنہ اور آپ کے حسن کردار و گفتار سے متاثر ہو کر داخل اسلام ہوا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو ساری زندگی اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی منافقانہ مذموم حرکتیں انجام دیتا رہا، غزوہ احد میں یا غزوہ بن المصطلق یا غزوہ تبوک ہر وقت اپنی خبث باطنی اور مذموم حرکتوں سے اہل اسلام کے رشتے، اخوت و محبت اور ان کے اتحاد و اتفاق کے مضبوط و مستحکم قلعے میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہر مرتبہ اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔
ہجرت کے 90 سال وہ بیمار ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نے حضور علیہ الصلاۃ سے گزارش کی کہ اس کے انتقال پر حضور ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کی قبر پر تشریف لائیں اور کفن کے لیے اپنی خمیس مبارک عنایت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خمیس مبارک عطا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گزارش ہے کہ منافق کے لیے خمیس مبارک عطا نہ فرمائیں۔ سرتاج انبیاء علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اس منافق کو میری خمیس مبارک سے فائدہ تو نہیں پہنچے گا، لیکن اس کے بدولت 1000 منافقوں کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ چنانچہ انتقال پر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں منافقوں کی نماز جنازہ وغیرہ کی ممانعت کا حکم آ گیا، یعنی کہ صرف ایک ہی ایسا موقع تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد سختی سے منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے کی ممانعت کا حکم آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دیگر منافقوں نے جب یہ حالت دیکھی تو ملعون زندگی بھر حضور کی مخالفت کرتا رہا اور اب مرنے کے وقت آپ ہی کا سہارا لے رہا ہے، تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ آخری وقت تڑپنے کے بجائے زندگی ہی میں اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لینا بہتر ہے جو دنیا اور آخرت میں بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر اس وقت 1000 منافق حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تفسیر کبیر سورۃ التوبہ آیت نمبر 84۔ یہاں حاضرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کے ساتھ جو حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، اس کا اثر آپ نے خود فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خمیس دینے سے، یعنی کہ خمیس نہ دینے کے بارے میں گزارش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خمیس دینے سے اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ جو اس منافق کے ساتھ دینے والے ہیں، جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، جو اس کے ہمراہ رہنے والے ہیں، ان کو اسلام کی توفیق ہو جائے گی، وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ بس نتیجے ایسے ہی ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے 1000 منافقین گوشہ، یعنی کہ حلقہ بگوشہ اسلام ہو گئے۔ اسلام سارے اقطاع عالم میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تعلیمات اور آپ کے اخلاق حسنہ سے پھیلا اور اس کے انوار دنیا کے ہر خطے کو منور کرنے لگ گئے۔ دین اسلام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ دین بزور شمشیر پھیلا اور اس کے پیروکاروں نے تشدد، جبر و قہر سے اس کی تبلیغ کی، بالفرض اگر ایسا ہی ہوتا تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، جو لوگ ہمیشہ اسلام کے خلاف فتنہ پروری و شر انگیزی مچاتے رہے ہیں، ان سے جبراً اسلام قبول کروایا جاتا، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ عبداللہ بن ابی کی موت کا واقعہ 9 ہجری کا ہے۔ اتنے طویل عرصے تک اسے اس کی فتنہ انگیزیوں اور شرارتوں کے باوجود نہ چھوڑا جاتا۔ دراصل اسلام جبر و تشدد جبر و تشدد کا اکثر مخالف ہے، یعنی کہ کبھی بھی اسلام جبر و تشدد کا ساتھ نہیں دیتا، ظلم و زیادتی کا ساتھ نہیں دیتا۔ اسلام حسن کردار سے دلوں کو اپنی طرف مول لیتا ہے، امن و سلامتی پر مشتمل اپنے مبارک تعلیمات سے ہر کسی کو متاثر کرتا ہے اور اسی کے سچے پیروکار غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے مظہر ہوتے ہیں۔ یہاں پر بہت بڑی بات بیان کی گئی ہے حاضرین محترم کہ اسلام جو پھیلا وہ شمشیر یا پھر ظلم زیادتی طاقت کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام جو پھیلا وہ اخلاق طیبہ، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے کردار سے پھیلا۔ تو آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں،
جبکہ لوگوں نے اسلام کو نہیں پڑھا، لیکن اسلام کے ماننے والوں کو دیکھا اور انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام کے ماننے والے صحیح نہیں ہے، ان کا طور طریقہ صحیح نہیں ہے، ان کے اخلاق صحیح نہیں ہے، تو لوگ اسلام کو برا بولنے لگ گئے۔ تو کمزوری یہاں اسلام کی نہیں ہے، اسلام ایک مکمل اور کامل دستور ہے، کامل دین ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہے تو صرف ہمارے اندر ہے۔ آج ہمیں اپنے دامنوں میں جھانک کر دیکھنے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو سدھارنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس آفاقی پیغام کو لوگوں کے سامنے ایک بہترین انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس بات سے بہت دور ہو چکے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مؤثر انداز میں، اس کے صحیح انداز میں لوگوں تک پیش کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، جس سے آج اسلام اور مسلمانوں پر تہمتیں لگ رہی ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں جہاں تک ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں رکھے۔ ہجرت کا 10واں سال، حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کے وجہ تسمیہ اس سال کے واقعات میں اہم ترین و تاریخی واقعہ حجۃ الوداع ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے مختلف نام ہیں: حجۃ الوداع، حجۃ التمام، حجۃ البلاغ، حجۃ الاسلام۔ اس ایک ہے، یعنی کہ حجۃ الوداع کے اتنے سارے نام ہیں، اس کی وجوہات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اس حج کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کے خطبے میں اپنی امت کو خطاب کر کے الوداع فرمایا۔ اس زمانے میں سفر کے لیے سہولتیں نہ ہونے کے باوجود اقطاع عالم میں رہنے والے اہل اسلام دور دراز مقام سے آ کر اس مبارک حج میں شریک ہوئے۔ 1,24,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,14,000 صحابہ اکرام اس موقع پر موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں صحابہ اکرام کا اتنا بڑا مجموعہ اس کے بعد حاضر نہیں ہوا، اور اس حج میں دور دراز سے آ کر شرکت کرنے والوں میں اکثر حضرات کے لیے یہ ظاہری اعتبار سے آخری اور وداعی حاضری تھی، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 9 ذی الحج وقوف عرفہ کے دن دین اسلام کے اتمام و کمال سے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام بحیثیت دین راضی ہو گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اسی مناسبت سے اس حج کو حجۃ التمام کہا جاتا ہے۔ اس حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کے اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا فرمایا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا، اور تمہارے لیے اسلام سے بحیثیت دین راضی ہو گیا۔ اس آیت کے اندر واضح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے راضی ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ پہلے اس کے اتمام کا ذکر فرمایا کہ یہ دین کے اندر اب کوئی کمی نہیں رہی، پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتمام تک پہنچایا۔ پھر اس کے بعد میں اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا اسلام کو بحیثیت دین کی طرح۔ اس کو حجۃ البلاغ اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کے خطبوں میں احکام الہی پہنچا کر تمام حاضرین سے تبلیغ رسالت پر گواہی طلب فرمائی۔ ان لوگوں نے ان کو گواہ بنایا اور حکم فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، ترجمہ سنو جو شخص حاضر ہے وہ غائب شخص کو پہنچا دے۔ سیرت حلبیہ جلد 3 صفحہ نمبر 282 اور 283۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ فرمایا، جو احکام لوگوں کے سامنے بیان کیے،
وہ ان احکام کے بارے میں لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس موقع پر حاضر ہیں یہاں پر، جو لوگ اس موقع پر یہاں پر موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ سارے کے سارے پیغامات آنے والے لوگوں تک منتقل کریں، انہیں پہنچائیں۔ تو تبلیغ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی لی لوگوں سے، تو اسی لیے اس کو حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں۔ حجۃ الاسلام اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کے خطبے میں اسلامی احکامات کا خلاصہ و لب لباب بیان فرمایا اور اسلامی تعلیمات کے ہر گوشے سے متعلق ارشاد فرمایا۔ سفر حج کا اعلان اور اس کے مقاصد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے 10 ہجری میں سفر حج کا اعلان کیا گیا۔ اس سال ہادی کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی صحابہ اکرام نے سفر حج کا ارادہ فرمایا اور حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معیت میں حج ادا کرنے کا عزم فرمایا۔ سفر کا بطور خاص اعلان کرنے کے کئی مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مناسک حج ادا فرماتے ہوئے دیکھ لے اور دین اسلام کا رکن رکین حج بیت اللہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ جان لے۔ اسی لیے آپ نے تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کا حکم فرمایا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ امت کو وداع کرتے وقت نصیحتیں فرما کر انہیں سرفراز فرمائیں۔ حج کے مہینے کے قریب اہل اسلام فوج در فوج، جماعت در جماعت مختلف قافلوں میں مدینہ طیبہ پہنچے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے تاکہ آپ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوتے ہوئے حج ادا کرنے کا شرف حاصل کریں۔ حجۃ الوداع کا اجمالی تذکرہ۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذوالقعدہ کے آخر میں بروز جمعرات غسل فرمایا اور تہبند مبارک و چادر شریف زیبتن فرمائی۔ مسجد نبوی میں نماز ظہر ادا فرمانے کے بعد مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ سے آگے 6 میل کے فاصلے پر اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ پر احرام باندھا اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حج قران کی نیت سے تلبیہ پڑھا اور اپنی مبارک اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر بآواز بلند تلبیہ پڑھا۔ 4 ذی الحج کی نماز فجر مقام ذو الطویٰ میں ادا فرمائی، پھر غسل فرما کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چاشت کے وقت مسجد حرام شریف میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے سامنے تشریف لائے تو حجر اسود پر دست مبارک رکھ کر اس کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کا طواف فرمایا۔ پہلی 3 چکروں میں آپ نے رمل فرمایا اور باقی 4 چکروں میں رمل کے بغیر طواف فرمایا۔ حجر اسود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبہائے مبارک سے بوسہ دیا، کبھی استلام فرمایا یعنی کہ دست مبارک سے اشارہ فرما کر دست مبارک کو چوما اور کبھی اپنے عصائے مبارک سے اشارہ فرما کر اس کو بوسہ دیا۔ طواف کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر حجر اسود کا استلام فرما کر صفا کی جانب روانہ ہو گئے۔ صفا و مروہ کی سعی فرمائی۔ چونکہ آپ کا یہ حج قران تھا اور آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، اسی لیے ادائے عمرہ کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا۔ ذوالحج کی 8ویں تاریخ بروز جمعرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا تشریف لے گئے اور جمعرات کی ظہر سے جمعہ کی فجر تک 5 نمازیں وہیں ادا فرمائی اور 9ویں ذی الحج بروز جمعہ طلوع آفتاب کے بعد منا سے روانہ ہو کر عرفات تشریف لائے۔ مسجد نمرہ کے پاس آپ کے لیے خیمہ نصب کیا گیا، آپ نے اس خیمے میں قیام فرمایا۔ زوال آفتاب کے بعد اپنی مبارک ناقہ قصوہ پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف لائے۔ اس مقام پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم ترین تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ظہر کے وقت میں نماز ظہر اور عصر کی امامت فرمائی۔ نماز کے بعد جبل رحمت کے دامن میں غروب آفتاب تک دعائیں
اور اذکار کرتے ہوئے وقوف فرمایا۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوئے۔ وہاں ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء کی امامت فرمائی۔ کچھ دیر استراحت فرمانے کے بعد فجر تک دعا و ذکر میں مشغول رہے۔ نماز فجر کے بعد وقوف فرمایا، رمی کے لیے جمرات چن لیے۔ طلوع آفتاب سے کچھ پہلے مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ مینا میں جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں بھی ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، قربانی ادا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح فرمانے کی غرض سے تشریف فرما ہوئے تو اونٹوں کی حالت قابل دید تھی۔ وہ بذات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لپکتے ہوئے مچلتے ہوئے آ رہے تھے۔ سب سے پہلے حضور اپنے دست کرم سے ہمیں ذبح فرمائیں۔ مشکوٰۃ المصابیح جلد 1 صفحہ نمبر 232۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 100 اونٹ تھے اور 63 اونٹ آپ نے بنفس نفیس ذبح فرمایا۔ بعد ازاں آپ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی اونٹ ذبح فرمائے۔ یہاں پر حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مناسک حج ادا فرمائے تھے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اب آئیے موئے مبارک کی تقسیم کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قربانی کے بعد جب حلق کروانے کا موقع آیا تو دونوں جہاں میں رب کی نعمتیں تقسیم فرمانے والے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سر انور کی دائیں جانب اشارہ فرمایا۔ حجام نے دائیں جانب حلق کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جو صحابہ کرام حاضر خدمت تھے آپ نے انہیں موئے مبارک عطا فرمائے اور پھر ارشاد فرمایا دوسری جانب حلق کرو، اور فرمایا کہ ابو طلحہ کہاں ہیں؟ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موئے مبارک عطا فرمائے۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 421۔ علاوہ ازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا صحابہ اکرام کے درمیان میں موئے مبارک کو تقسیم کر دے۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 421۔ حاضرین محترم، اس واقعے مسلم شریف کی حدیث بتلا رہی ہے کہ جو موئے مبارک آج ہم جن موئے مبارک کو دیکھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں مختلف مقامات پر، یہ باضابطہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر حلق کروایا تھا ان موئے مبارک کو تقسیم کیا تھا صحابہ اکرام کے درمیان میں، جیسا کہ مسلم شریف کی یہ صحیح حدیث بتلاتی ہے کہ آپ نے اپنے موئے مبارک کو تقسیم کیا اور پھر خاص کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے موئے مبارک ان کو دیے، آپ کو عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ کو حکم فرمایا کہ صحابہ کے درمیان میں تقسیم فرما دو، تو آپ نے تمام موئے مبارک صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان میں تقسیم فرمایا اور صحابہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھا، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اسلام کے اندر آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فتوحات عطا فرمائے۔ آپ نے ایک بڑے علاقے کو اسلام کے اندر شامل کیا فتوحات کے ذریعے سے، تو آپ جو ٹوپی پہنتے تھے اس ٹوپی کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موئے مبارک رکھتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو فتوحات ملتی وہ ان موئے مبارک کے فضل اور اس کی برکت سے مجھے فتوحات حاصل ہوتی، تو وہ موئے مبارک کو صحابہ نے حفاظت سے رکھا۔ پھر اس کے بعد تابعین تک منتقل ہوئے، تابعین سے تبع تابعین، صالحین، صلحاء، اولیاء اللہ، اس طرح منتقل ہوتے ہوئے وہ آج ہم تک پہنچے۔ آج ہم جن موئے مبارک کا دیدار کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کے مبارک بال ہیں، موئے مبارک ہیں، اور آپ کے داڑھی مبارک کے بال ہیں، جن کو صحابہ نے بڑی حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے، جن کا دیکھنا ہمارے لیے ایک بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم بالا ایک کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موئے مبارک بنفس نفیس عنایت فرمائے اور تقسیم کرنے کا حکم بھی فرمایا۔ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، نماز ظہر مکہ مکرمہ میں ادا کی، مینا تشریف لائے، مینا میں 13 تک قیام فرمایا، ہر دن تینوں جمرات کی رمی فرماتے، 13 کو مکہ مکرمہ تشریف لائے، طواف وداع کے بعد مدینہ منورہ کا قصد فرمایا۔
خطبہ حجۃ الوداع۔ حاضرین محترم، خطبہ حجۃ الوداع ایک ایسا خطبہ ہے جو تاریخ ساز خطبہ ہے، جس کو ایک بہت بڑی اہمیت ہے، نہ صرف اسلام بلکہ تمام طبقوں میں ہر حیثیت سے اس کا بہت ہی بڑا رول ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اہم بنیادوں کو بیان فرمایا اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک گہرے تعلق کو پیدا فرمایا۔ آئیے حاضرین محترم، اس خطبے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک خطبے میں اسلامی تعلیمات کا مغز و عطر ذکر فرمایا۔ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ساری انسانیت کو ایک آفاقی پیغام دیا، انسانی حقوق کا ذکر فرمایا، بنی نوع انسان کے تمام اصناف سے متعلق حقوق و فرائض بیان فرمائے، اور ساری انسانیت کو ایک ناقابل تبدیل الہی قانون عنایت فرما کر عظیم احسان فرمایا۔ حجۃ الوداع کے اس خطبے کو فقہی، شرعی اور اسلامی اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس سے کئی احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع عالمی اور بین الاقوامی اعتبار سے بھی بے مثال ہے کہ اس میں انسانی حقوق کی بابت ایسے اہم و ضروری ارشادات ہیں جو قانون ساز افراد کے لیے قانون مدون کرنے، دستور وضع کرنے کے سلسلے میں بیک وقت مشعل راہ و منزل مقصود کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ مبارک خطبہ درج ذیل ہے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اپنے نفوس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہوں، اس کی اطاعت پر ابھارتا ہوں اور اس چیز سے آغاز کرتا ہوں جو خیر ہو۔ اما بعد، لوگ مجھ سے سنو، میں تمہیں بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سال کے بعد اس جگہ میری تم سے ملاقات ہو۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود، حج میں موجود جتنے صحابہ کرام تھے، وہ تمام صحابہ کرام کو مخاطب فرما کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت تمہارے پاس قابل احترام ہیں، یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو۔ تمہارا آج کا دن تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں حرمت والا ہے۔ سنو، کیا میں نے پیغام حق پہنچا دیا؟ اے اللہ، تو گواہ رہ۔ جس شخص کے پاس کوئی امانت ہو وہ اس شخص کو ادا کر دے جس نے اس کے پاس امانت رکھائی۔ جاہلیت کا سارا سود معاف ہے، البتہ اصل مال تمہارا حق ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ سود نہیں لینا چاہیے، اور پہلا سود جس کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ یقیناً جاہلیت کا خون معاف ہے، اور پہلے خون جس کو میں ساخط کر رہا ہوں میرے چچا کے بیٹے ایاز بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ بے شک جاہلیت کے منصب و عہدے گرا دیے جاتے ہیں، یعنی کہ انہیں کل عدم کر دیے جاتے ہیں، سوائے خانہ کعبہ کی رکھوالی اور حجاج کو پانی پلانے کے۔ تو اس آفاقی پیغام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سود کو حرام قرار دیا کہ جو سود چلا ہوا آ رہا ہے جاہلیت سے، اب وہ سود ختم ہو جائے گا۔ اگر تم نے کوئی اپنا مال سود پر دیا ہے تو تمہارا حق صرف اپنا مال بنے گا، زائد مال نہیں بنے گا۔ پھر اس کے بعد خون کو بھی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں لڑنا، خون کا بدلہ خون لینا، اس رواج کو بھی ختم فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا زاد بیٹے ایاز بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون معاف کر دیتا ہوں۔
تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظم قائم کیا کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان میں امن و امان باقی رہے۔ قتل عمد بارادہ علیہ جارحہ سے قتل کرنے کو کہتے ہیں قتل عمد، یعنی کہ ان ہتھیار سے قتل کرنا جس سے عموماً قتل کیا جاتا ہو یا پھر جس سے حملہ کیا جا سکتا ہے، ان ہتھیار سے بغیر ارادے کے اگرچہ کسی نے قتل کر دیا تو اس پر قصاص ہے۔ شبہ عمد وہ ہے جس پر لاٹھی یا پتھر سے موت واقع ہو، اس میں بطور خون بہا 100 اونٹ ہیں، جو شخص اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے وہ جاہلیت والوں میں سے ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری مطالبات سے لوگوں کو روکا۔ اگر کوئی شخص بغیر ارادے کے کسی کو قتل کر رہا ہے کسی تلوار وغیرہ یا اس قسم کے کسی ہتھیار سے، تو اس کے بارے میں حکم فرمایا کہ اس کا قصاص ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہ حکم فرمایا کہ اگر کسی کی لاٹھی یا پتھر سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا خون بہا ہے۔ خون بہا کا مطلب پہلا قتل عمد، یعنی کہ با ارادہ، کوئی ارادہ کر کے کسی کا قتل کر رہا ہے تو اس کا بدلہ قتل ہوگا۔ اگر ارادتاً عمدن کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ قتل ہوگا، قتل کا بدلہ قتل۔ اگر کسی نے لاٹھی یا پتھر کے ذریعے سے کسی کو مارا اور اس سے موت ہو گئی تو اس کا بدلہ جو قتل نہیں ہوگا بلکہ اس کا بدلہ خون بہا ہوگا، اور خون بہا 100 اونٹ رہیں گے۔ اس سے زیادہ اگرچہ کوئی مطالبہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت والوں میں سے ہے۔ لوگوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا فرمایا، لہٰذا کسی وارث کے حق میں وصیت نہ کی جائے۔ بچہ اسی شخص کی جانب منسوب ہوگا جس کی بیوی سے وہ پیدا ہوا، اور حرام کاری کرنے والوں کے لیے پتھر ہے، اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کر دیا کہ جو نو مولود بچہ ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی طرف منسوب ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو شخص حرام کاری کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ شادی شدہ ہے تو ایسے شخص کے لیے آپ نے رجم کا حکم فرمایا، پتھر فرمایا، یعنی کہ اس کو رجم کر کے مار دیا جائے گا، اور اس کا حساب کتاب اللہ کے سپرد ہے۔ جس شخص نے اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی جانب کی، یا کوئی غلام اپنے آقا کے بجائے کسی اور کو اپنا آقا بتائے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا باپ فلان ہے، اپنے باپ کو ہٹ کر کسی اور کو اپنا باپ کہتا ہے، کوئی غلام اپنے مالک سے ہٹ کر کسی کو اپنا مالک کہتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کر دی جائے، تحفے کا بدلہ دیا جائے، اور جو شخص کسی کا ضامن ہو تاوان وہی ادا کرے۔ اے لوگوں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کا مال حلال نہیں سوائے اس کے کہ وہ خوش دلی سے پیش کرے۔ سنو، کسی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے دے۔ لوگوں، سال میں کبیسہ گری مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا کفر میں اضافے کا باعث ہے۔ کفار اس کے ذریعے مزید بھٹکائے جاتے ہیں۔ وہ اس کو ایک سال حلال قرار دیتے ہیں اور دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی تعداد پوری کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قابل حرمت بنایا ہے۔ اس طرح وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یقیناً زمانہ گھوم کر اس حالت پر آ گیا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا
ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل اور 1 تنہا، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام اور رجب جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے پیغام الہی پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہ۔ خبردار تم لوگ میرے بعد گمراہ مت ہو جاؤ کہ آپسی جنگ و جدال، کشت و خون میں مبتلا رہو۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں اور باندیوں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں اور باندیوں سے اچھا سلوک کرو، انہیں اسی میں سے کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہ لباس پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اگر وہ ایسی غلطی کریں جسے تم معاف کرنا نہیں چاہتے تو اللہ کے بندو ان کو فروخت کر دو اور انہیں تکلیف نہ دو۔ اے لوگو، تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کے حقوق واجب ہیں، ان کے ذمے تمہارے حقوق ہیں، تمہاری عورتوں کے ذمے تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور یہ بھی ان کے ذمہ داری ہے کہ کوئی بے حیائی کا عمل نہ کرے۔ اگر وہ ایسا عمل کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم انہیں خوابگاہوں میں چھوڑ دو اور انہیں ہلکی سی تنبیہ کرو۔ اگر وہ باز آ جائیں تو دستور کے مطابق نان و نفقہ اور لباس ان کا حق ہے۔ عورتوں سے متعلق بھلائی کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند اور تمہارے زیر فرمان ہیں۔ وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لہذا تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا اور کلام الہی کے صدقے وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ اے لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب تمہاری اس زمین پر اس کی عبادت کی جائے گی، تمہاری اس زمین پر شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب تمہاری اس سرزمین پر اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن وہ اس بات سے خوش ہے کہ اس کے سوا دیگر ایسی چیزوں میں اس کی اطاعت کی جائے گی جنہیں تم اپنے اعمال میں کمتر و حقیر سمجھتے ہو، لہٰذا تم اپنے دین کے بارے میں شیطان سے بچتے رہو۔ تو حاضرین محترم، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب سرزمین مکہ اور مدینہ میں اس کی عبادت ہوگی، یعنی کہ اب قیامت تک سرزمین مکہ اور سرزمین مدینہ میں اس کی کبھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ وہ اس بات سے مایوس ہو گیا، لیکن اس بات سے خوش ہو گیا کہ لوگ اعمال میں کمتر اور حقیر سمجھتے ہوں، لہٰذا تم اپنے دین کے بارے میں شیطان سے بچتے رہو۔ یعنی کہ اگر کوئی زیادہ نمازیں پڑھنے لگ گیا، اللہ کا زائد اذکار کرنے لگ گیا، نوافل ادا کرنے لگ گیا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہو گیا، اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے گا، کمتر سمجھے گا، تو یہ چیز سے شیطان خوش ہوگا اور یہ وساوس کو اور اضافہ کرے گا، جس کی وجہ سے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ ہم چاہے کتنی عبادت کر لے، کتنی بھی سادگی کو اختیار کر لے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں یہ دل میں خیال رہنا چاہیے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، مجھے دنیا والوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی میرے یہ اعمال سے میں دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں یا پھر دوسروں کو میں اپنے آپ کو اچھا اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہوں۔ ایسا خیال کبھی اپنے ذہن میں نہیں آنا چاہیے جس سے ہم شیطان کو خوش کر رہے ہوں گے۔ تو چنانچہ ایسے افکار سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقتہ نمازیں ادا کرو، تمہارے مہینے یعنی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، خوش دلی اور طیب خاطر سے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو اور اپنے ائمہ و امراء کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بہت ہی سمپل فارمولہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا کہ پہلے یہ فرمایا
کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری یہ بات بتلائی کہ 5 وقت نمازوں کی حفاظت کرو، 5 وقت نمازیں پڑھتے رہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو، اس کے اندر یعنی کہ اس کے رمضان کے روزے نہ چھوڑو بلا عذر، بلا ضرورت یا پھر بغیر کسی عذر کے ہیلا بہانہ کر کے رمضان کے روزے نہ چھوڑو۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، یہ خیال کرتے ہوئے نہ کرو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میرے مال میں کمی ہو رہی ہے۔ تنگ دلی کے ساتھ، تنگ نظریے کے ساتھ کبھی زکوٰۃ ادا نہ کرو، بلکہ طیب خاطر کے ساتھ، اچھے خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ حج ادا کرو، اگر استطاعت رکھتے ہیں تو رب تعالیٰ کے گھر کا حج ادا کرو۔ پھر اس کے بعد یہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ائمہ و امراء کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو۔ یعنی کہ حاضرین محترم، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتلایا کہ تم بذات خود دین پر چلنا تمہارے لیے اگرچہ مشکل ہے، تم سارے مسائل سے واقف نہیں ہو سکتے، تم قرآن اور حدیث کا پوری طریقے سے مطالعہ نہیں کر سکتے، تمہیں دین کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ائمہ کی پیروی کرے، چاہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ فالو کر رہے ہوں، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ فالو کر رہے ہوں، یا امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فالو کر رہے ہو۔ چاروں ائمہ میں سے جس کسی کو، حضرت امام مالک کو یا آپ فالو کر رہے ہوں کرو، لیکن کسی نہ کسی امام کو فالو کرو۔ اس سے، ان کی اتباع کرنے سے، ان کی پیروی کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو مسائل بیان کیے ہیں، یہ اپنے طرف سے مسائل بیان نہیں کیے، بلکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا اور مسائل کو آپ کے سامنے پیش کیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو دین کا تھوڑا علم ہونے کی وجہ سے آپ مسائل کی گہرائی کو نہ سمجھ پائیں اور کچھ ایسے کام کر دیں کہ جن کا کرنا اللہ کے پاس محبوب نہ ہو، ناپسندیدہ ہو، حرام ہو۔ تو ان شبہات سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائمہ کی پیروی، ان کی اطاعت کرو۔ چنانچہ حاضرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم جس امام کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کی پیروی ہم کرتے ہیں، کہ کم از کم ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے مسائل سے واقف ہوں اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خبردار، مجرم خود اپنے جرم کا ارتکاب کا ذمہ دار ہے۔ جان لو، نہ باپ کے بدلے بیٹے کا مواخذہ کیا جائے گا اور نہ بیٹے کے جرم پر باپ سے باز پرسی ہوگی۔ میں نے تم میں ایسی چیز چھوڑ دی کہ جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو، تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اہل بیت اکرام کی تعظیم، ان کی محبت ہے۔ حاضرین محترم، 3 چیزیں یہاں پر بیان کی گئی۔ پہلا قرآن، دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا اہل بیت اطہار۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمان دیے، جو کچھ احکام آپ نے بیان فرمائے، جتنے آپ کی حدیثیں ہیں، وہ قرآن کی شرح ہے۔ آپ نے قرآن کی تفصیلات بیان کیے، اور اہل بیت اطہار جو ہے وہ اس پر عمل کر کے بتلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خانوادہ شریعت مطہرہ کے پیکر تھے، انہوں نے ایک ڈیمو دیا، ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ کیسے اس دین پر چلنا ہے۔ تو چنانچہ ہم قرآن، حدیث اور اہل بیت اطہار کی سیرت اور ان کی عظمت، ان کی محبت کو پکڑ کر چلتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نجات پالیں گے، ہم راہ راست کو پالیں گے۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے والد ایک ہیں، تم سب حضرت آدم علیہ السلام سے ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں۔ اللہ کے پاس تم میں بزرگ ترین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فضیلت و فوقیت حاصل نہیں بجز تقویٰ، یعنی کہ اگر کسی کے پاس تقویٰ ہے تو وہی اعلیٰ ہے، وہی افضل شخص ہے۔ اگر کسی کے پاس تقویٰ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا انسان ہو، اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کے احکام کو نہیں مانتا، چاہے اس کی شہرت بہت زیادہ ہو، چاہے وہ بہت بڑا آدمی ہو، اس کے پاس
لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی ہو، لیکن اللہ کے پاس اس کی ذرا برابر بھی اہمیت نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس وہی بزرگی والا ہے، کرامت والا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ سنو، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہے۔ حاضرین نے عرض کیا، ہاں آپ نے پیغام حق پہنچا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب تک یہ پیغام حق پہنچا دے، کیونکہ اکثر جس کو بات پہنچ جاتی ہے وہ راست سننے والے سے زیادہ اس کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 397، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 219، کنز العمال جلد 3 صفحہ نمبر 22-24، سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ نمبر 76-77۔ تو اس خطبے کے اندر حاضرین محترم ایک آفاقی پیغام تھا، بین الاقوامی اسلامی نظام کا اعلان تھا۔ آئیے اس کا مختصر سا تعارف اس طرح پیش کیا گیا ہے۔ حجۃ الوداع کے اس تاریخ ساز، یادگار، مبارک و مقدس خطبے میں شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی انس و جاں، معلم کتاب و حکمت، محسن انسانیت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے تمام رسوم و رسم رواج اور اس کے فرسودہ نظام کو منسوخ اور ناقابل اعتبار قرار دیا، جو ظلم، ستم، جبر و استبداد، بربریت و دہشت گردی جیسے مختلف انسانیت سوز امور پر مبنی تھا۔ آپ نے انسانیت کو دور جاہلیت اور اس کے غیر منصفانہ نظام سے نجات عطا فرمائی اور انسانیت کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک عالمی اور بین الاقوامی اسلامی نظام عطا فرمایا، جس کے اساس و بنیاد عدل و انصاف اور امن و سلامتی ہے، جس کا مقصد مظلوموں کو انصاف دلانا، غریبوں اور ناداروں کی فریاد رسی کرنا، اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابدی منشور میں انسانیت کو اس کے وہ بنیادی اور اساسی حقوق عطا فرمائے جو انسانوں کو حاصل ہونا تو درکنار آج تک دنیا انسانیت اس سے واقف بھی نہیں تھی۔ حجۃ الوداع کا یہ عظیم خطبہ قانون انسانی حقوق کا نقطۂ آغاز تھا۔ آپ نے نہ صرف انسانی حقوق کے قانون کو بیان فرمایا بلکہ اس کے نفاذ کا اعلان فرمایا۔ مدینہ طیبہ اور تمام مسلم علاقوں میں یہ قانون نافذ العمل ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد انسانی کو برابر و یکساں قرار دیا، لہٰذا کوئی شخص بحیثیت انسان دوسرے انسان سے فوقیت نہیں رکھتا۔ رنگ و نسل، قومیت و وطنیت، سیاست و حکومت، دولت و ثروت کا کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ اس بین الاقوامی اسلامی نظام کے تحت تمام امور کو مقامی و بین الاقوامی سطح پر حق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام افراد انسانی کو برابر و یکساں قرار دیا، لہٰذا کوئی شخص بحیثیت انسان دوسرے انسان سے فوقیت نہیں رکھتا۔ رنگ و نسل، قومیت و وطنیت، سیاست و حکومت، دولت و ثروت کا کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا۔ اس بین الاقوامی اسلامی نظام کے تحت تمام افراد کو مقامی و بین الاقوامی سطح پر حق زندگی، حق تعلیم، حق رائے دہی، حق تجارت، حق ملکیت، حق نکاح و نیز اظہار رائے کا حق، انصاف چاہنے کا حق، حقوق کے مطالبے کا حق، دیگر تمام انفرادی و اجتماعی، اقتصادی و معاشرتی حقوق حاصل ہوں گے۔
دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ارباب عقل و دانش و اصحاب فکر و نظر کو انسانوں کے مظلومیت کا احساس ہوا تو اس وقت پہلی مرتبہ انسانی حقوق کے تعین اور ان کے تدوین سے متعلق آواز اٹھائی گئی اور اس اسلامی نظام کو بنیاد بنا کر انسانی حقوق مقرر کیے گئے اور عالمی سطح پر قانون انسانی حقوق کا اعلان کیا گیا، جبکہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عالم جنگ سے 1300 سال سے زائد عرصے سے پہلے ہی ان تمام حقوق کو بیان فرما دیا اور ساری دنیا کو آفاقی پیغام عطا فرمایا۔ قانون انسانی حقوق منظور ہونے کے باوجود سپر پاور طاقتیں دفاعی و معاشی اعتبار سے کمزور مملکتوں کو اپنے زیر فرما اور ماتحت بنائے رکھیں اور قانون انسانی حقوق کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہوئے ان پر عرصہ حیات کو تنگ کرتے رہے۔ اس طرح قانون انسانی حقوق جس فساد و بگاڑ و بربریت کو ختم کرنے کے لیے وضع کیا گیا تھا اور ارباب فکر و نظر نے اس کے ذریعے انسان کو اس کے حقوق دلانے کا دعویٰ کیا، لیکن اسی بربریت اور دہشت گردی کی فضا ہموار کرنے کے لیے اس قانون کو استعمال کیا جانے لگ گیا۔ اگر خطبہ حجۃ الوداع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ انسانی حقوق کو عالمی سطح پر آئینی حیثیت دی جائے، اس کو نافذ العمل قرار دیتے ہوئے بروئے کار لایا جائے اور اس کے خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے تو دنیا سے ظلم و استبداد ختم ہو جائے گا۔ امن و امان کی فضا میں ایسے پھول کھلیں گے کہ ان کی خوشبو سے انسانی زندگی کے تمام گوشے مہک اٹھیں گے۔ بطور اختصار چند اہم حقوق ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر حاضرین محترم اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو مساوات کا درس دیا اور حقوق انسان کو اپنی زندگی جینے کا جو حق ہے وہ دیا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ ہر ایک کو اپنی زندگی جینے، اپنا حق لینے اور اپنے پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے، اپنی ملکیت کو حاصل کرنے جیسے حقوق حاصل ہیں، اس کا اعلان کیا گیا۔ ان میں سے چند اہم حقوق آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ جان و مال کی حفاظت کے حق کا اعلان۔ ہر انسان کو زندگی گزارنے کا حق حاصل ہونا چاہیے اور کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ دوسرے کی جان کے در پہ ہو اور اس کو قتل کروائے۔ اس طرح زندگی گزارنے کے لیے مال کی حفاظت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے مال کا تبادلہ کرے اور اپنی حوائج و ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ اسی لیے مال کی حفاظت کا حق دینا ضروری ہے۔ کسی شخص کے لیے روا نہیں کہ وہ دوسرے کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر حاصل کرے۔ ان دونوں حقوق کی بنیاد یہ مبارک ارشاد ہے، لوگوں یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت تمہارے پاس قابل احترام ہے، یعنی کہ تمہیں حق ہے کہ تم اپنی زندگی جیے، اپنے مال تم اپنے ساتھ رکھے، اس کے اندر تم جیسے چاہے تصرف کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی حقوق کا اعلان فرمایا۔ اسلام کے معاشی نظام کی حکمت، معاشرے کے تمام طبقے اسی وقت ترقی کر سکتے ہیں جب مال و دولت چند افراد میں منجمد نہ ہو، یعنی کہ چند افراد تک ہی محدود نہ رہے بلکہ تمام افراد میں گردش کرتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دولت مند طبقہ دولت سمیٹتا رہے اور تنگ دست اور غریب طبقے کے افراد فقر و تنگ دستی سے گھٹ گھٹ کر دم توڑتے رہیں۔ اس حکمت و پالیسی کے تحت اسلامی نظام میں سود کو حرام اور گناہ قرار دیا گیا۔ مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی گئی اور دیگر صدقات کی ترغیب دی گئی۔ بعض اعمال میں کوتاہی یا غلطی کی پابجائی کے لیے کفارہ واجب قرار دیا گیا اور مال غنیمت میں خمس یعنی کہ 5واں حصہ مقرر کیا گیا تاکہ ان ذمہ
تاکہ ان ذمہ داریوں کے ذریعے دولت غریب افراد کی طرف بھیجی جائے اور چند افراد ہی میں محدود نہ رہ پائے۔ یعنی کہ حاضرین محترم، یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اسلام نے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ پہلے کہا جو لوگ دولت مند ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد صدقات اور خیرات پر لوگوں کو ترغیب دی گئی تاکہ اس طریقے سے وہ اپنا مال غریبوں میں تقسیم کرے، پھر اس کے بعد اگرچہ کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو اس پر تاوان اور پھر اس پر تاوان وغیرہ مقرر کیے گئے، کچھ چالان وغیرہ ان پر مقرر کیے گئے تاکہ وہ ان چالان کو بھرے جس مال کے ذریعے سے غریبوں کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، ان کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ تو یہ ایک نظام اسلام کے اندر رکھا گیا تاکہ ہر ایک کے حاجتوں کو پورا کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں خطبہ حجۃ الوداع میں فرمودہ یہ ارشاد رہنما ہے، جاہلیت کا سارا سود معاف ہے، البتہ اصل مال تمہارا حق ہے، تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ تو حاضرین محترم، سود لینے سے منع کیا گیا، اس سے لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اور زکوٰۃ کی ترغیب دی گئی۔ حق و مساوات کا اعلان، جس معاشرے کے افراد اونچ نیچ، ذات پات، بھید بھاؤ، امیر و غریب، رنگ و نسل کے اعتبار سے بٹے ہوئے ہوں، وہاں آپسی تلخیاں اور عداوتیں بہت جلد پیدا ہو جاتی ہیں اور ایسا معاشرہ بہت کم عرصے میں زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ بہترین سوسائٹی وہ ہے جہاں انسانی افراد میں اونچ نیچ، رنگ و نسل کا تصور نہ ہو، ہر ایک کا حق برابر اور یکساں ہو، تمام افراد کے حقوق میں مساوات و یکسانیت پائی جاتی ہو۔ اس سلسلے میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی عربی کو اعجمی پر فضیلت و فوقیت حاصل نہیں بجز تقوی کے۔ اس مبارک ارشاد کے ذریعے سے انسانوں کو طبقاتی تقسیم کے ذریعے سے منتشر کرنے سے منع کیا گیا، انسانی تفاخر کا سد باب کر دیا گیا اور عالمگیر مساوات کا آفاقی اعلان کیا گیا۔ آئیے حاضرین محترم، یہاں خواتین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ دور جاہلیت میں خواتین سے جانبدارانہ، ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دی جاتی اور لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا۔ مال متروک میں صرف لڑکوں کو حصہ ہوتا اور لڑکیاں اس سے بالکل محروم رہتی۔ ماہواری میں عورت کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی حرام سمجھا جاتا۔ مرد عورت کو جتنے مرتبہ چاہے طلاق دیتا اور عدت کے اختتام پر رجوع کر لیتا۔ معاشی، معاشرتی، آئلی اور دیگر تمام گوشوں میں عورت مظلوم تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے لیے ان تمام حقوق کا اعلان فرمایا جس کی وہ مستحق اور حقدار تھیں۔ عورتوں کو وہ بلند مقام و اعلیٰ مرتبہ مرحمت فرمایا کہ کسی دین و مذہب میں اس کا تصور تک نہیں تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں خواتین سے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جامع ارشاد، آپ کا یہ جامع ارشاد مبارک ہے، تمہاری عورتوں کے تمہارے ذمے حقوق ہیں، تمہاری عورتوں کے تمہارے ذمے حقوق ہیں۔ خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید و وصیت قبول کرو۔ تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین پر جو ظلم ہو رہا تھا، ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی، اس کو ختم کرنے کا حکم فرمایا، ان کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم فرمایا، ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا، جس سے معاشرے کے اندر خواتین کو ایک اہم مقام ملا، ایک اعلیٰ مقام ملا، ان کے عزتوں اور عفتوں کی حفاظت کا مقام انہیں ملا، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امور میں ان کے حقوق کو ادا کرنے کی وصیت فرمائی۔ ان چند وصیتوں کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے ساتھ
آج کی اس نشست کو ہم اختتام کو پہنچاتے ہیں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اے پروردگارہ، جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پروردگارہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز ادا کرنے والا بنا دے، صراط المستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے مولا، ہم سب کی حفاظت فرما، زمین اور آسمانوں کی بلیات سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں مولا ظالمین کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں کو مستحکم فرما۔ مولا، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا، جو مالی اعتبار سے جو مستحکم نہیں ہیں مولا انہیں مالی اعتبار سے مستحکم فرما۔ مولا، تمام مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت فرما۔ مولا، ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ مولا، جن حضرات نے اس مجلس کے اہتمام میں حصہ لیا ہے، جس کسی طریقے سے حصہ لیا ہے، ان تمام حضرات کے مقاصد، جائز مقاصد کو پورا فرما۔ مولا، انہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما، ان کے نسلوں کی حفاظت فرما۔ مولا، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے دلی جائز مقاصد کو پورا فرما، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ مولا، تا دم حیات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں آپ کی شریعت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے ان دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔